جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مسلسل مقابلہ کیا، مختلف قسم کی تکلیفیں پہنچانے کے ذریعے سے، ان میں سے کچھ لوگوں نے وہ ریڈ لائن کراس کر دی جس کے بعد انسان کو ہدایت نہیں ملتی، ان کا انجام بڑا عبرتناک ہوا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کچھ عرصہ مخالفت کرنے کے بعد اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہوئے۔ جن لوگوں کو اسلام نصیب نہیں ہوا، جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، چند نام ان میں سے آپ کو بتاتا ہوں، اور ان میں سے کچھ کا ایک خاص قسم کا انجام بھی۔ ایک تو ابو جہل تھا، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا نام سنا ہوا ہے، جس کا نام عمرو ابن ہشام تھا، اور اپنی سمجھداری، ہوشیاری، ذہانت، معاملہ فہمی کی وجہ سے قریش میں ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا۔ حکم جمع ہے حکمتن کی، حکمت جس کو اردو میں بھی حکمت کہتے ہیں، سمجھداری کی بات کو کہتے ہیں، فراست کی بات کو کہتے ہیں، تو اس کو ابو الحکم اس کا لقب تھا کہ سمجھدار ترین لوگوں میں سے مکہ مکرمہ کے، لیکن قسمت میں ہدایت نہیں تھی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کا لقب عطا کیا۔ حکمت کا جو متضاد ہے وہ جہالت ہے، تو آپ نے اس کو ابو جہل کہا۔ تو یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، بڑے شرف والا ہوں، تو اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں کچھ آیتیں نازل کی ہیں۔ نام تو اس کا نہیں ہے، مفسرین اس کو اس کا مصداق سمجھتے ہیں کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ یہ اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ زقوم کا جو درخت ہے، جو ایک بڑا زہریلا اور بڑا کانٹے دار درخت ہوگا جہنم میں، یہ کھانا ہوگا اس کا، اس شخص کا، اس بڑے مجرم کا کھانا ہوگا۔ طعام الاثیم، اس بڑے مجرم کا یہ کھانا ہوگا، اور گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولتے ہوئے اور پانی کی طرح وہ ہوگا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو، اور گھسیٹتے ہوئے اس کو عین جہنم کے درمیان لے جا کر پھینک دو، اور اس کے سر پر گرم پانی چھوڑ دو، اور اس سے کہو کہ چکھو یہ مزہ، اس لیے کہ تم عزیز اور کریم ہو۔ ذق انک انت العزیز، ذق یعنی چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، تم وہی ہو جو اپنے آپ کو عزیز اور کریم کہتے تھے، تو یہ تمہارا انجام ہے۔ دوسرا اس میں جو نام تھا وہ ابو لہب ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور لیکن اسی قسمت میں بھی ہدایت نہیں، اور اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبا لک، العیاذ باللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی اور اس کی بیوی دونوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ ایک نام امیہ ابن خلف، بنو جمح ایک قبیلہ ہے قریش کا، اس کا تھا، بڑے سرداروں میں سے۔ سیدنا بلال بن ابی رباح کو ان سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں اس امیہ ابن خلف سے، اور پھر یہ جنگ بدر میں مارا گیا، اور اس کے مارنے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت تو یہی ہے کہ حضرت بلال ہی کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا۔ اس کا بھائی تھا ابی ابن خلف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرانی ہڈی کسی قبر سے نکلی ہوئی لے کر آیا، اور آپ سے کہنے لگا کہ ہڈی بوسیدہ تھی، پرانی تھی، اس کو یوں پکڑا ہاتھ کے اندر اور اس کو ملا، تو وہ ہڈی چورا چورا ہو گئی، تو اس نے اس چورا ہڈی کو ہوا کے اندر یوں اچھال کر حضور سے کہنے لگا کہ کیا تمہارا رب اس کو زندہ کرے گا جس کو میں نے بوسیدہ ہڈی کسی مردے کی تھی، کہا اس مردے کو تمہارا رب کس طرح
زندہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد اس کو آگ میں ڈالے گا، پھر اس کو عذاب دے گا، اس ہڈی سے بندہ نکل. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. کہ یہ وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہے، یعنی یہ ایک ڈیمانسٹریشن کرتا ہے، ایک چیز سامنے مثال کے طور پر لاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اور کہا کہ پوچھتا یہ ہے آپ سے، سوال یہ کرتا ہے کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ تو آپ اس سے کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ پیدا کرے گا، جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہی دوسری دفعہ زندہ کرے گا، اور پہلی دفعہ زندہ کرنا یا پہلی دفعہ پیدا کرنا یقیناً زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت دوسری دفعہ کی. عقبہ بن ابی معیط چوتھا نام ہے مشہور لوگوں میں سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، اور یہ اتنا، اس کی بدبختی بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، اور اس نے ایک دفعہ اس کو اسی ابی ابن خلف نے، جو بھائی ہے امیہ ابن خلف کا، اس نے عقبہ سے اس کی بڑی دوستی تھی. تو ایک دن ابی نے عقبہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے اور ان سے تو متاثر ہوا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں تو متاثر ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے میں متاثر نہیں ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر تو متاثر نہیں ہوا تو پھر تو جا العیاذ باللہ العیاذ باللہ جا کر ان کے چہرے پر تھوک کرا، تب میں مانوں گا کہ تو متاثر نہیں ہوا. تو یہ بدبخت گیا اور اس نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، اس چہرے انور پر اس نے تھوکا، جس پر اللہ پاک کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اور کہا کہ اور اس دن کو یاد کرو جس دن ظالم حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا، یعنی یہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر اس کو کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا، رسول کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا، اور کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا. یعنی یہ دوست کے کہنے پر اس نے یہ کیا، تو اس دوستی کے اوپر یہ حسرت کرے گا، قیامت کے دن سخت ترین افسوس کرے گا اور کہے گا کہ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ تعالیٰ کی نصیحت اور ہدایت سے گمراہ کیا. اور اس موقع پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. لمبی آیتیں ہیں. یہ بدر کے اندر مارا گیا عقبہ ابن معیط. ایک نام ولید ابن مغیرہ ہے، اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا، والد تھا ان کا. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت تکلیفیں پہنچائیں، اور اس کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ دو باتیں اس کی طرف قرآن میں منسوب ہیں. ایک تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں قریش کا سب سے بڑا آدمی ہوں، اور ابو مسعود ثقفی ثقیف کا سب سے بڑا آدمی ہے. اگر یہ اللہ کی طرف سے کوئی قرآن اترنا تھا، کوئی پیغام اترنا تھا، تو وہ ہم دو میں سے کسی ایک پر اترتا. اس پوری مکہ اور اس کے اطراف میں طائف میں ہم دو بڑے لوگ ہیں، ہم دو کو چھوڑ کر یہ کسی اور پر کیسے اتر سکتا تھا یہ قرآن. اس کو قرآن نے کہا ہے جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. کہ یہ وہ جو دو بڑے لوگ ہیں ان دو شہروں کے کسی، تو ان پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو اللہ جل شانہ نے اس کا جواب دیا کہ اہم یقسمون رحمت ربک، کہ کیا اللہ کی رحمت یہ تقسیم کرتے ہیں؟ رحمت الہی ان کے پاس ہے کہ یہ طے کریں گے قرآن کس کے پاس، کس کے اوپر اترے گا؟ وہ تو اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے. تو یہ ایک شخص یہ تھا. اسی طرح نضر ابن حارث، نضر کہتے ہیں تازگی کو، تو یہ بھی قریش کے لوگوں میں سے، بڑے لوگوں میں سے تھا. اور یہ جا کر اس نے بہت سارے قصے سیکھ کر آیا تھا، وہ سنایا کرتا تھا. اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں جو لوگوں کو گا گا کر قصے سناتی تھیں اور لوگوں کو قرآن سے ہٹاتی تھی. یہ اس کا بہت کام تھا، جس پر قرآن کی آیتیں اس کے بارے میں نازل ہوئیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتا ہے اور تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے. تو یہ اس کا وہ تھا. اس کے بعد یہ بھی بدر کے اندر گرفتار ہوا اور حضور کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن ماری. عاص ابن وائل تھا، اور اس کے
صاحبزادے یا اس کے بیٹے بڑے نامور صحابی حضرت عمرو ابن العاص فاتح مصر، ان کا باپ تھا. یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا، جس نے کہا تھا جب آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا تھا کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر آیت نازل فرمائی اور کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں. اس کو ان لوگوں کے بعض تو اپنی طبی موت مرے، لیکن اس موت میں بھی کچھ نہ کچھ عبرت تھی ان ساروں کے. اس کے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹا اور کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں پھول کر اتنا بڑا ہو گیا جیسے کسی بہت موٹے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، اتنا بڑا اس کا پاؤں ہو گیا، اور اسی کے اندر یہ مرا اور مارا گیا. اسود ابن مطلب ہے یا اسود ابن عبد یغوث ہے، عاص اور حارث بن قیس ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت اذیتیں پہنچی، اور ان میں سے کسی کو اسلام نصیب نہیں ہوا، شرک اور کفر کی حالت میں مارے گئے. ایک بار آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور ان لوگوں سے، ان میں سے بعضوں کے حق میں آپ نے نام لے کر بد دعائیں بھی کی، بعضوں کی آپ نے شکایت اللہ جل شانہ کو لگائی، اور ظاہر ہے وہ لوگ تھے جس کا میں نے کہا جنہوں نے ریڈ لائن کراس کر دی. تو ایک دفعہ آپ طواف کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین آئے آپ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے شکایت کی کچھ لوگوں کی، آپ نے کہا کہ ان کا استہزاء، یہ شکایت آپ کو اپنی ذات سے پر پہنچنے والی تکلیف کی نہیں ہوتی تھی، یہ شکایت دین کے رستے میں ایسی رکاوٹیں ڈالنے کی ہوتی تھی جس سے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا رستہ رک جایا کرتا تھا. یعنی خود تو ہدایت پر آتے نہیں، دوسروں کو آنے نہیں دیتے. تو آپ نے اس کی شکایت کی، استہزاء کی اور تمسخر کی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا. تو کہتے ہیں کہ اسی وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ اتنے میں یہ ولید ابن مغیرہ سامنے سے گزرا جب جبرائیل آپ کے پاس تھے. تو آپ نے جبرائیل کو اشارہ کیا کہ یہ ولید ہے، یہ ولید ابن مغیرہ ہے. تو جبرائیل نے آپ کو کہا، اس طرح اشارہ کیا، گردن شہرک کے یوں اشارہ کیا. تو آپ نے کہا کہ کیا مطلب؟ جبرائیل نے کہا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی ولید سے، کفایت کر لی گئی آپ کی ولید سے. اس کے بعد اسود ابن مطلب گزرا. تو آپ نے کہا جبرائیل سے، جبرائیل اسود ابن مطلب ہے. جبرائیل نے آنکھ کی طرف اشارہ کیا. آپ اشارہ نہیں سمجھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ ان کا کہ آپ کی حفاظت کر لی گئی اسود ابن مطلب سے. اس کے بعد یہ اسود بن عبد یغوث گزرا. تو آپ نے پھر جبرائیل سے کہا کہ، تو جبرائیل نے سر کی طرف اشارہ کیا اور آپ کے سوال پر وہی کہا کہ آپ کی اس سے بھی کفایت کر لی گئی. پھر یہ حارث ابن قیس جس کا میں نام لی، یہ گزرا. تو جبرائیل نے پھر پیٹ کی طرف اشارہ کیا. اس کے بعد عاص ابن وائل گزرا. تو جبرائیل نے پاؤں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا. تو پھر یہ ہوا، یہ جو جبرائیل کے اشارے تھے یہ سارے کے سارے ایسے ثابت ہوئے کہ یہ جو پہلا شخص ولید گزرا، تو یہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی تیر بنا رہا تھا، تیر ہوتے ہیں جس طرح، اور بنا کے زمین پہ رکھ رہا تھا. تو یہ گزر رہا تھا تو اس کا پاؤں تیر کے ایک کنارے پر لگا. تو وہ تیر اوپر اٹھاتا ہے ڈنڈا، اگر آپ ایک طرف سے پاؤں رکھیں دوسری طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے ڈنڈا، تو وہ تیر یوں کھڑا ہوا اور اسی گردن پہ خراش لگ گئی. اس کی وجہ سے وہ جو جبرائیل نے اشارہ گردن کی طرف کیا تھا، اور اسی خراش کی وجہ سے اس سے ایسا خون جاری ہوا. بعد میں پہلے وہ معمولی خراش تھی، بس ایک دم وہ پھوٹ پڑی اور اسی کے اندر وہ مرا. اور یہ جو دوسرا تھا جس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اسود بن مطلب، یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بیٹے بھی ساتھ تھے. تو اس کی اپنے بیٹوں کو آوازیں دیتا رہا کہ کوئی میری آنکھوں میں کیکر کے یہ کانٹے چبھو رہا ہے. اور اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو کوئی بھی نہیں، ہم بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ. اور یہ چیخیں مارتا رہا کہ میرے آنکھوں میں کیکر کے کانٹے چبھو رہا ہے کوئی. اور اس کے بعد اس کی دونوں آنکھیں زائل ہو گئیں اسی کے اندر. تیسرا جو تھا جس کے سر کی طرف اشارہ کیا، اس کے سر میں عجیب و غریب قسم کے پھوڑے اور پھنسیاں نکلی اور وہ اس سے مرا. چوتھا جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کا بڑا عجیب انجام ہوا، اور یہ کہ اس کے پیٹ میں اس کی بڑی آنت کے اندر بل آ گیا اور اس کا پخانہ اس کے منہ سے آنے لگ گیا. اور وہ ایک بہت، یہ تو ایک
بہت معمولی سی چیز ہے کہ انسان کی بڑی آنت ایک دم خم کھا لے، یہ پیٹ میں ایک ایسا اس کا مسئلہ ہوا اور وہ اسی سے مر گیا. اور جس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، تلووں کی طرف، عاص ابن وائل کے، تو وہ یہ ایک اپنی سواری پر بیٹھ کر گدھے پر بیٹھا ہوا طائف جا رہا تھا، تو گدھے نے کوئی ایک دم اچھلا وہ اور یہ جھاڑیوں کے اندر گرا، اور جھاڑیوں میں گرا تو اس کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا اگ گیا، کانٹا لگ گیا، اور اسی کانٹے سے اس کے پاؤں کی ایسی حالت ہوئی کہ وہ اسی سے یہ بھی مر گیا. تو یہ وہ بعض دشمن تھے جو بدر میں مارے گئے، بعض جو جبرائیل کو جن کے آپ نے نام لیے تھے وہ سارے کے سارے بظاہر طبی موت تھی لیکن کوئی حادثاتی موت تھی، یعنی طبی تو نہیں کہہ سکتے تھی، حادثاتی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کی موت کا باعث بنی، کسی کے لیے کانٹا، کسی کو خراش، کسی کو پھوڑا، کسی کو دانا، کسی کو یہ چیزیں، یعنی پاؤں میں کانٹا یا آنکھ میں کانٹا، یہی چیزیں ان کی ہلاکت کا باعث بنی.